استاد قمر جلال بھی ویسے تو ہمارے والد سید مرتضی علی کے کئی قریبی دوست تھے، لیکن چند دوست ایسے تھے کہ جن سے خود ہمیں بھی ذاتی طور پر لگاؤ تھا۔ والد صاحب کے کچھ دوست ایسے بھی تھے کہ جو ہمیں خود اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے، اور ہمیں بھی ان کی پردرانی شفقت پر مان تھا۔ اسی فہرست میں ایک نام ایسا بھی تھا کہ عمر ہماری ان سے بہت زیادہ قرابت اور بے تکلفی تھی، اور وہ تھے قمر چچا۔ حالانکہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہ تھا، ان کی محبت و شفقت نے ہمیں ان سے اور انہیں ہمارے خاندان سے بہت نزدیک کر دیا تھا۔ والد صاحب نے انتقال سے پہلے ہمیں تاکید کی تھی کہ ہم قمر چچا کا خاص خیال رکھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم ان سے اگر روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کر ضرور رابطہ کر لیا کرتے تھے۔ قمر چچا کا اصل نام اگرچہ محمد حسین تھا، لیکن دنیا ان کو قمر جلالوی کے نام سے جانتی تھی۔ جب وہ ہم سے بات کرتے تو شفقت و محبت ان کے لہجے سے گویا ٹپکا کرتی تھی۔ قمر چچا کی آج کل طبیعت ناساز تھی۔ کل جب ہم نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کال کی تو ان کی بیٹی کنیز فاطمہ ان سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں کچھ دیر بعد فون کریں گی۔ اب تک جناب کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ ہم نے انہیں دوبارہ فون کیا۔ سلام کے بعد ہم نے ان سے کہا ہم آپ سے ناراض ہیں، لیکن بس ہمارا فرض ہے اور اسی لیے حال دریافت کرنے کے لیے آپ کو کال کر لی ہے۔ ہنسنے لگے، کہا سرکار پوچھتے ہیں خفا ہو کے دل کا حال، بندہ نواز میں تو بتانے سے اب رہا۔ ہم نے کہا یہاں نہ کوئی سرکار ہے نہ بندہ نواز ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ فون کریں گے، لیکن بیٹی کے سامنے تو آپ ہمیں بھول ہی جاتے ہیں۔ بتائیں نا طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہنسنے لگے، تیور چڑھا کے پوچھ رہے ہیں وہ حال دل، روداد غم تو یاد ہے لیکن سنائے کون؟ ہم نے کہا ہم نے آپ سے روداد غم نہیں پوچھی، آپ کا حال دریافت کیا ہے، اور آپ تو حال کے بجائے ماضی بتانے لگ گئے۔ فرمایا عرفان میاں بس آپ دیکھ جائیے صورت مریض کی، نبضوں کا حال درد جگر کچھ نہ پوچھیے۔ اور تم نے تو کہا تھا کہ تم ملنے آؤ گے، اب کیا عیادت کو اس وقت آؤ گے تم جب ہمارا جنازہ نکل جائے گا؟ پرسوں بھی یہی ہوا تھا کہ آؤں گا، لیکن اس جوانی سے تو اچھی تھی تمہاری، کم سے نہیں بھول تو جاتے تھے وعدوں کو مگر جھوٹے نہ تھے۔ میاں بھلا کوئی وعدہ خلافی کی حد ہے؟ حساب اپنے دل سے لگا کر تو سوچو، قیامت کا دن آ گیا رفتہ رفتہ، ملاقات کا دن بدلتے بدلتے۔ ہم نے پوچھا خیریت تو ہے؟ پرسوں تلک تو آپ ٹھیک ٹھاک تھے، اب کیا ہوا؟ قمر جلالوی نے کھانستے ہوئے کہا کبھی ہے جگر میں خلش ہلکی ہلکی، کبھی درد پہلو میں ہے میٹھا میٹھا، میں پہروں شب غم یہی سوچتا ہوں، محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہم نے کہا کسی کو بلا ہی لیتے، اکیلے دل گھبرا جاتا ہوگا۔ فرمایا میاں کس کو بلا لیتا؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ بلا بلائے حسینوں کا آنا جانا تھا۔ قمر خدا کی قسم وہ بھی کیا زمانہ تھا، اور ایک یہ زمانہ ہے کہ اب سوچتے ہیں مفت میں مٹی ہوئی خراب، آئے تھے کیوں زمین پہ قمر آسمان سے ہم نے کہا قمر آسمان سے زمین پر کیوں اترا یہ آپ ہم سے پوچھ لیتے، ہمیں ہی فون کر لیا ہوتا، انسان کو خیر خبر تو رکھنی چاہیے۔ قمر جلالوی نے کہا جان دے دیں کہ کسی دامن صحرا میں قمر، مر گیا کون کہاں کس کو خبر ہوتی ہے، اور جہاں تک تمہارا اور میرا تعلق ہے تو بس یہ سمجھ لو کہ اب نزا کا عالم ہے، تم اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبو بوجھ اتارا کرتے ہیں، کیونکہ غرور ناخدائی سامنے آ جائے گا ایک دن، یہ کشتی یک بیک ٹکرا کے جب ساحل سے ٹوٹے گی۔ ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کو ہماری محبت بوجھ لگتی ہے۔ بات یہ نہیں، اصل میں ازل سے کوئی ہمارا نہیں خدا کے سوا، ازل سے کوئی ہمارا نہیں خدا کے سوا، مخالفت کی فرشتوں نے آدمی کے لیے۔ ہم نے کہا تو مخالفت فرشتوں نے؟ قمر جلالوی کا تم تو جانتے ہی ہو میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ زندگی میں تو پیش آئے لاکھ رنج اگر ایک خوشی ہوئی، پروردگار۔ یہ بیچ میں کبھی تھوڑا سا کنیکشن خراب ہو جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو اس کی آواز آتی ہے کہ نہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں
पेशाए लाख रंज अगर एक खुशी हुई, परवरदिगार ये भी कोई जिंदगी हुई। हमने कहा ऐसा तो ना कहें, हमारी तो हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे। कमर जलाल ने कहा न जाने कौन सा जुल्म और रह गया है कमर, दुआ वो मांगते हैं मेरी जिंदगी के लिए। हमने कहा अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए, लेकिन हमें आपसे बस एक शिकायत है, आप दवा वक्त पर नहीं लेते। कमर जलाल ने कहा दवा से बीमार गम को सेहत कहीं हुई है, कभी सुना है? यह आखिरी वक्त है दुआ का। दवा से बीमार गम को सेहत कहीं हुई है, कभी सुना है? यह आखिरी वक्त है दुआ का, जरूरत चारागर नहीं है। और कल भी खुदा ताला से बात करते हुए आसमान की जानिब देखा तो यूं लगा जैसे गिर रहे हैं टूट कर तारे जो शाम गम कमर, गिर रहे हैं टूट कर तारे जो शाम गम कमर, हिल रहा है माफ कीजिएगा, गिर रहे हैं टूट कर तारे जो शाम गम कमर, हिल रहा है आसमां शायद मेरी फरियाद से। बस दिल से एक आह निकल कर रह गई। हमने कहा खाली खूली आहें भरने से क्या हासिल, हमने तो यही सुना है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। इससे पहले कि हम शेर मुकम्मल करते, कमर जलालवी ने कहा आह को समझे हो क्या, दिल से अगर हो जाएगी वो तो वो उनके फरिश्तों को खबर हो जाएगी। मैं अब तो बस खुदा से यही दुआ करता हूं कि खुश्की और तरी पर कादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे, साहिल की तरफ कश्ती न सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दे। हमने गुस्से में कहा आप खुदा के लिए इस किस्म की बातें ना किया कीजिए, हमें बहुत तकलीफ होती है। कमर जलाल भी मुस्कुराए और कहा तुम भी दीवाने के कहने का बुरा मान गए, होश की बात कहीं करते हैं सौदाई भी। अब तुमसे दिल की बात न कहूं तो और कौन है जिससे ये सब बातें कर सकता हूं, तुम ही बताओ। गिला बेवफाई का किससे करें, हमारा गिला कोई सुनता नहीं है। खुदा तुमको रखे जवानी के दिन है, तुम्हारा जमाना तुम्हारी खुदाई। एक तुम ही नहीं मैं खुद को भी समझाता रहता हूं कि तारों की बहारों में भी कमर तुम मफसुरदा से रहते हो, फूलों को तो देखो कांटों में हंस हंस के गुजारा करते हैं। हमने कहा अभी तो हम दफ्तर में मसरूफ हैं, शाम को आपके घर आएंगे। कमर जलाल ने कहा इल्तिमासे कत्ल पर कहते हो फुर्सत ही नहीं, अब तुम्हें इतना गुरूर अल्लाह अकबर हो गया। और अगर शाम को आओगे तुम, अच्छा अभी होती है शाम, गेसुओं को खोल दो सूरज छुपाने के लिए। हमने कहा कौन से गेसू, लगता है अब बात हमसे कर रहे हैं, ख्यालों में कोई और है। हंसने लगे। हमने कहा शाम को बातें होंगी, इंशाल्लाह आपका दिल भी बहल जाएगा। कमर जलाल ने कहा गरेबा को तो सीधेगा रफूगर तारे दामा से, मगर चाके दिले मजरूह फिर क्यों कर रफू होगा। हमने हंसते हुए फोन बंद कर दिया। दफ्तर से हम थोड़ा जल्दी ही निकल गए, रास्ते से कुछ फल साथ ले लिए। जब हम कमर जलालवी के घर पहुंचे तो दरवाजा भिड़ा हुआ था और मुकम्मल तौर पर बंद न था। हम दरवाजा खटखटाकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो आंगन में अपने पलंग पर लेटे हुए थे। हमें देखकर थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन निकाहत की वजह से उठ न पाए तो सर तकिए पर रखकर गोया हुए ए दर्द तू ही उठ कि वो आए हैं देखने, ताजीम की मरीज में ताकत नहीं रही। फिर हमें करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फरमाया तुम चले आए तो रौनक पर मजार आ ही गया, शम्मा रोशन हो गई, फूलों का हार आ ही गया। हमने हाल दरियाफ्त किया तो गोया हुए हमारी कुछ न पूछो, हम बुरी तकदीर वाले हैं कि जीते हैं तो मुश्किल से, जो मरते हैं तो मुश्किल से। हमने गौर से देखा, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा पीलाहट नजर आ रही थी। तो हमने पूछा तो कहने लगे बज़्म साकी में नजर नीचे किए बैठा हूं मैं, थक गई है आंख फिरते फिरते पैमाने के साथ। हमने कहा आपने डॉक्टर को आंखें दिखाई? हंसने लगे और फरमाया मियां जब हमारी उम्र थी आंखें दिखाने की, जब किसी को नहीं दिखाई, अब इस उम्र में किसी को क्या आंखें दिखाना। हमने पूछा और सुनाइए क्या करते रहते हैं सारा दिन? फरमाया अशाम हिजर ताबा सहर, कुछ ना पूछिए, कटते हैं कैसे चार पहर, कुछ ना पूछिए। बातें करते करते हम दीवारों पर लगी तस्वीर की जानिब देखने लगे तो कमर जलालवी ने कहा देखो फिर देख लो दीवार की दर की सूरत, तुम कहीं भूल न जाओ मेरे घर की सूरत। हमारी नजर दीवार पर लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर और प्लग के सॉकेट पर शॉर्ट होने के वजह से जलने के आसार नजर आ रहे थे। हमने पूछा तो कहने लगे मुझे गरीब के घर को कमर तबाह किया,
چمن میں برق کو اوروں کی آشیاں نہ ملے۔ ہم نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو کیا مالک مکان سے ٹھیک کرنے کو نہیں کہا؟ کرایہ تو لیتے ہی ہیں نا، یا مفت میں گھر دیا ہے رہنے کو؟ قمر جلال میں کہا کیا کوئی باغ میں ہم مفت رہا کرتے ہیں؟ ایک گھر برق کو ہر سال دیا کرتے ہیں، جب دیکھو کوئی نہ کوئی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے۔ کہا بھی تھا تو 3 دن تک مالک مکان پلٹ کر نہیں پوچھتا، کوئی خبر نہیں لیتا، اور اب تو لگتا ہے کہ قیامت ہے ہمارا گھر ہمارے ہی لیے زندہ رہے، پابند ہو کر آشیاں میں آشیاں والے۔ پھر دفتن انہوں نے آگے کی جانب جھک کر ہمیں دیکھا اور کہا واہ میاں واہ، سرمے کا تل لگا کے رخے لاجواب میں نقطے بڑھا رہے ہو خدا کی کتاب میں۔ ہم نے ہنس کر کہا ہماری کیا مجال کہ ہم نقطے بڑھانے لگ جائیں، یہ تل تو ایک زمانے سے ہماری وجاہت میں اضافہ کرتا آ رہا ہے۔ فرمایا پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر انہیں دکھایا، جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ شناختی علامت بائیں گال پر تل کا نشان۔ شناختی کارڈ پر ہماری تصویر دیکھ کر قمر جلالوی نے کہا تم میں جو بات ہے وہ بات نہیں آئی ہے، کیا یہ تصویر کسی غیر سے کھنچوائی ہے؟ اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ قمر صاحب اب باتیں بھولنے لگ گئے ہیں۔ ہم نے بات بدلتے ہوئے کہا کئی دن سے سوچ رہے تھے کہ آپ کو گھر پہ بلا لیں، آپ کا پسندیدہ کریلے قیمہ بھی بنوا لیتے، بیٹھ کر باتیں بھی ہو جاتی۔ قمر جلالوی نے کہا روز جانا تیرے کوچے میں پریشان ہونا، ہم سے آتا نہیں منت کش درباں ہونا۔ پھر اب ایسا ہے کہ چمن والو قفس کی قید بھی میعاد ہوتی ہے، تم ہی آ جاؤ تو آ جانا، میرا آنا تو کیا ہوگا۔ اچھا سنو، اگر وقت ہو تو کل میرا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے، صبح لے چلو گے؟ ہم نے کہا ضرور، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ قمر جلال نے کہا میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ لے جائیں گے، لیکن کل رات انہیں حیدرآباد جانا پڑ گیا، کہہ رہے تھے شام تک آ جائیں گے، بلکہ ممکن ہے ابھی آ ہی رہے ہوں گے۔ ہم نے کہا لیکن اب تو رات ہونے والی ہے، اور میرا خیال اب تو وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ آنا ہوتا تو آ گئے ہوتے۔ قمر جلال بھی آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئے اے قمر، شام کا وعدہ ہے وہ آتے ہوں گے، شام کہلاتی ہے تاروں کے نکل آنے تک۔ ہم نے ہنس کر کہا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ قمر صاحب نے ہماری اصلاح کرتے ہوئے کہا عموماً لوگ ہی مصرع غلط پڑھتے ہیں، اور یہ غلط العام ہو کر رہ گئے، اصل مصرع تو یہ ہے کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اندھیرا ہونے لگا تھا۔ قمر جلالوی نے کہا بس اب گھر جاؤ، سورج چھپ رہا ہے، شام ہوتی ہے، بلائیں آسمانی آئیں گی گورے غریباں پر۔ ہم نے کہا خدا کے لیے آپ اس قسم کی باتیں نہ کیا کیجئے، دونوں وقت مل رہے ہیں، جانے کب کون سی گھڑی ہو۔ گویا ہوئے بجلی کبھی گری کبھی سیاد آ گیا، ہم نے تو 4 دن بھی نہ دیکھے باہر کے۔ ہم نے کہا یہ بھی خوب رہی، ہم تو سمجھتے تھے ہم ہی آپ کی زندگی میں مانند بہار ہیں۔ ہمارے سامنے ہاتھ ہلا کر ہنستے ہوئے کہا میں تماشا تو دکھا دوں ستم آرائی کا، کیا کروں حشر میں ڈر ہے تیری رسوائی کا۔ عرفان میاں اب میں عمر کی اس منزل میں ہوں کہ بس یہی دعا کرتا ہوں کہ قمر اللہ ساتھ ایمان کے منزل پہ پہنچا دے۔ حرم کی راہ میں سنتے ہیں بت خانے بہت سے ہیں۔ ہم کچھ دیر اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو قمر جلالوی نے کہا چھوڑ کر بیمار کو یہ کیا قیامت کر چلے، دم نکلنے بھی نہ پایا آپ اپنے گھر چلے۔ ہم نے کہا ابھی تو آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ آسمانی بھلائیں آنے والی ہیں، اور یہاں کوئی کسی کا دم نہیں نکل رہا ہے، آپ بس آرام کیجئے، ہم صبح آپ کو ڈاکٹر کے پاس آ کر لے جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ہم نے ان کے بیڈ کے کنارے پر رکھی ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھنے لگے تو گلاس گیلا ہونے کی وجہ سے ہاتھ پھسلنے لگا۔ ہم نے جلدی سے دوسرے ہاتھ سے گلاس تھاما تو قمر جلالوی نے کہا جناب شیخ ہم تو رند ہیں، چلو سلامت ہے، جو تم نے توڑ بھی ڈالا یہ پیمانہ تو کیا ہوگا۔ ہم نے کہا یہ کیا آپ ہمیں شیخ شیخ کرتے رہتے ہیں، ہم تو سید ہیں۔ ہنسنے لگے اور فرمایا تمہیں شیخ نہیں شیخ کہا ہے، شے اور شے میں فرق سمجھ لو، اب تم مجھ جیسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے ہو۔ پھر گلاس اٹھاتے ہوئے کہا مجھ تشنہ لب کی ساقی تشنہ لبی بڑھا دی، دے کر ذرا سا پانی ایک آگ سی لگا دی۔ ہم نے کہا ساقی واقعی کچھ نہیں، پانی کے ساتھ آپ کی دوائی بھی ہے اور وہ لے لیجئے گا سونے سے پہلے۔ فرمایا میاں دوائی کی کیا، آپ ایک پھول بھی دیں گے تو اس احسان کے ساتھ جیسے گلزار کا گلزار دیے دیتے ہیں۔ جب ہم ان کے گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے کہا اے شیخ میں کدے سے نکل دیکھ بھال کر،
واپس نہ آ رہے ہوں نمازی نماز سے۔ ہم نے ہنس کر انہیں خدا حافظ کہا اور کہہ کر اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ راستے میں ہم قمر جلالوی کے بارے میں ہی سوچتے رہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، قمر جلالوی کے ساتھ ہم ایک مشاعرے میں گئے تھے۔ مشاعرے میں جناب فیض احمد فیض کی صدارت تھی، لیکن ہمیں یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ جب فیض صاحب نے قمر جلالوی کو دیکھتے ہی فوراً صدارتی کرسی انہیں یہ کہہ کر پیش کر دی کہ میں تو صرف شاعر ہوں اور آپ تو استاد ہیں۔ ہمیں انہیں صبح ہی صبح ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ ہم گھر سے نکلے تو دیکھا راستے میں کافی ٹریفک تھا۔ ہم نے قمر جلالوی کو کال کی اور بتایا کہ ہم راستے میں ہیں لیکن ٹریفک زیادہ ہے، اگر کوئی دوسرا راستہ ہو تو بتا دیں تاکہ ہم جلدی پہنچ جائیں۔ قمر صاحب نے کہا جب گھر سے چل کھڑے ہوئے پھر پوچھنا ہی کیا، منزل کہاں سے پاس پڑے گی کہاں سے دور۔ ہم ان کے گھر پہنچے تو وہ تیار بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر فرمایا پریشاں بال، آنسو آنکھ میں، اتری ہوئی صورت، نصیب دشمنا ایسے میں آئے ہو کہاں ہو کر۔ پھر ہمیں اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے چائے پینے کو کہا۔ ہم نے ہنس کر کہا آپ کو پتہ ہے ہم چائے نہیں پیتے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بات بھی رہ جائے گی اور چائے بھی بچ جائے گی۔ فرمایا بہار آخر ہے پیلے بیٹھ کر اے شیخ رندوں میں، یہ محفل پھر کہاں ہوگی، یہ جلسہ پھر کہاں ہوگا۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، پلنگ پر رکھی چیزیں ایک ایک کر کے اٹھانے لگے۔ ہم نے کہا اب یہ کیا کرنے لگے آپ؟ کہا پسینہ، اشک حسرت، بے قراری، آخری ہچکی۔ پسینہ، اشک حسرت، بے قراری، آخری ہچکی، اکٹھا کر رہا ہوں آج سامان سفر اپنا۔ ہم نے ہنستے ہوئے کہا کتنا سامان سفر ہے آپ کا؟ کہا کفن، تابوت، کچھ تختے لحد کے، یہ سامان سفر ہے اور میں ہوں۔ پلنگ سے چیزیں سمیٹ کر وہ کمرے کی جانب جانے لگے۔ ہم نے دیکھا وہ بہت جھک کر چل رہے تھے۔ ہم نے مذاقاً کہا لگتا ہے عمر کا اثر ہو گیا آپ پر بھی۔ قمر جلالوی ہماری جانب مڑے اور کہا پیری سے خم نہیں ہے کمر میں میری قمر، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ ہم انہیں لے کر ڈاکٹر کے کلینک کی جانب چل دیے۔ ڈاکٹر نے انہیں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جس میں ان کے جگر کا ٹیسٹ بھی شامل تھا۔ شاید اسی وجہ سے ان کی آنکھوں میں پیلاہٹ اتر آئی تھی۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ انہیں یہ ارقان کا اثر ہے۔ جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا تو انہوں نے ڈاکٹر سے کہا مرض بھی تم نے سمجھ لیا ہے، مجھے خبر ہے طبیب ہو تم، مگر اب اس کا علاج کیا ہو؟ علاج درد جگر نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے واپسی تک لنچ کا وقت ہو چلا تھا۔ ابھی ہم پوچھنے ہی والے تھے کہ کھانا کہاں کھایا جائے کہ ہمارے فون کی گھنٹی بجی۔ ہمارے دوست عمران عالم کا فون تھا۔ فون کے اسکرین پر نام دیکھا تو یاد آیا کہ آج ان کے گھر ہمیں لنچ کے لیے بھی جانا تھا۔ ہماری آواز سنتے ہی وہ شکایت کرنے لگے، کہنے لگے یار کہاں ہو، سب انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہم نے معذرت چاہنا چاہی اور بتایا کہ ہمیں قمر جلالوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا، اس لیے نہ آ سکیں گے۔ قمر جلالوی کا نام سنتے ہی وہ اچھل پڑے اور کہا ارے بھائی انہیں بھی ساتھ لے آؤ، اسی بہانے ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ہم نے فون بند کیا اور قمر صاحب کو بتایا کہ لنچ پر جانا ہے اور انہیں بھی بلایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا لیکن وہ تو تمہارے دوست ہیں، میں تو ان سے واقف بھی نہیں ہوں۔ ہم نے کہا آپ ان سے واقف نہیں تو کیا، وہ تو آپ سے واقف ہیں۔ قمر جلالوی نے حامی بھرنے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا قمر اس اجنبی محفل میں تم جاتے تو ہو، لیکن وہاں تم کو کسی نے بھی نہ پہچانا تو کیا ہوگا؟ ہم نے کہا یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ بات ہم کہتے، کوئی ہمارے متعلق کوئی یہ بات کہتا تو چلو ہم مان بھی لیتے ہیں، کون کمبخت ہوگا جو قمر جلالوی سے واقف نہ ہوگا؟ قمر جلالوی نے ہنستے ہوئے کہا کون قمر سے ہے بیگانہ، اہل زمین یا اہل فلک، ذرہ ذرہ اس سے واقف، تارا تارا جانے ہے۔ ہم نے گاڑی موڑی اور عمران کے گھر کی جانب چل دیا۔ تھوڑی دوری چلے تھے تو دیکھا کہ آگے کسی وجہ سے سڑک بند تھی۔ ہم نے ایک اور گلی میں گاڑی موڑ لی، گلیوں سے ہوتے ہوئے مین سڑک ڈھونڈنے لگے، لیکن راستہ تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ ہمیں گلیوں میں ڈرائیو کرتے ہوئے قمر جلالوی نے کہا راہ بر خود بھٹک گئے رستہ، ہو قمر خیر اب تو منزل کی۔ ہم خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہے۔ جب ایک گلی سے دوسری اور دوسری گلی سے تیسری گلی میں مڑے تو قمر جلالوی نے کہا کوسوں دکھائی دیتی نہیں رہ گزر مجھے، لے جا رہی ہے آج یہ وحشت کدھر مجھے۔ یہی باتیں کرتے کرتے ہم عمران کے گھر پہنچ گئے۔ گاڑی رکی تو قمر جلالوی گویا ہوئے فضیلت ہے یہ انسان کی وہاں تک جا پہنچتا ہے، فرشتے کیا، فرشتوں کے جہاں سائے نہیں جاتے۔ ہم نے کہا سب سے پہلے تو یہ کہ فرشتوں کے سائے نہیں ہوتے،
دوسری بات یہ کہ کوئی فرشتہ کہیں پہنچے نہ پہنچے، موت کا فرشتہ ضرور پہنچ جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کو کوئی فرشتہ تو نہیں، ہاں کچھ شیاطین یا شیطان صفت لوگ ضرور مل جائیں گے. ہم نے آگے بڑھ کر دروازے کی گھنٹی بجائی. دروازہ عمران نہیں کھولا. ہمیں اندر آنے کی دعوت دی. قمر جلالوی ہمارے پیچھے کھڑے تھے. جب عمران نے قمر جلالوی کو اندر آنے کے لیے کہا تو وہ گویا ہوئے، تعلق جب نہیں ہے آپ کی محفل میں کیوں آؤں؟ مجھے سرکار کیا پروانہ محفل سمجھتے ہیں؟ عمران نے کہا، قمر صاحب آپ پروانہ محفل نہیں، آپ تو شمع محفل ہیں. پھر کہا، عرفان نے آپ کے متعلق بتایا تھا، مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا. اچھا وہ آپ تشریف لے آئے. آپ کیا قریب میں ہی رہتے ہیں؟ قمر جلالوی نے کہا، کیا پتہ پوچھو، میرا نام روشن ہے قمر. جس جگہ تاروں کی بستی ہے وہاں آباد ہوں. باتیں کرتے ہوئے ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو دیکھا ہر کمرے میں ہر شاخ پر، مطلب معاف کیجیے گا، ہر کرسی اور صوفے پر لوگ براجمان تھے. ہم نے کہا، یہاں تو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہم کہاں بیٹھیں؟ قمر جلالوی نے کہا، کہیں پر بیٹھ جا، کیا دیکھتا ہے بزم ساقی میں؟ خدا معلوم پہلے کس طرف سے جام آ جائے. ہم ان کے ساتھ آگے بڑھے تو عمران عالم نے سب سے قمر جلالوی کا تعارف کروایا. قمر جلالوی کے نام سن کر عمران کی بیگم شہلہ بھابی فوراً آگے بڑھی اور قمر جلالوی سے پوچھا، کیا آپ واقعی قمر جلالوی ہیں؟ قمر جلالوی مسکرائے اور شہلہ بھابی سے کہا، تمہارے چاند سے رخ کی قسم میں ہی ہوں قمر، جگر کا داغ دکھا دوں جو اعتبار نہ ہو. بھابی شرما کر ایک سائڈ پر ہو گئیں تو قمر جلالوی نے کہا، لیدی سی ایک نگاہ ستاروں پہ ڈال کر شرما گئے کہ دیکھ رہا ہے قمر مجھے. پھر وہ عمران کی جانب مڑے اور کہا، سن رہا ہوں تانا اے اغیار، لیکن کیا کروں، میں تیری محفل میں آیا ہوں اجازت کے بغیر. قمر جلالوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ہم نے کھانا کھاتے ہی عمران اور شہلہ بھابی سے اجازت چاہی. گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے کہا ہم انہیں ان کے دوست کے گھر چھوڑتے ہیں. ہم نے کہنا چاہا کہ انہیں اب گھر جا کر آرام کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا، ناصحہ مجھ سے نہ کہیو یار کے گھر کو نہ جا، میں تیری سمجھوں باتیں، کیوں مجھے سمجھائے ہیں؟ اصل میں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو سوچ رہا تھا کہ بات رہ جائے گی دیکھاؤ گھڑی بھر کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ حال اچھا نہیں بیمار کا. ہم نے کہا، آپ کا اپنا کون سا حال اچھا ہے؟ آپ کو اپنا بھی خیال کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے. قمر جلالوی کا، حضرت ناصح نصیحت تو سراخوں پر، مگر آپ بھی تو کچھ سمجھ جائیں سمجھانے کے ساتھ. یہی باتیں کرتے ہوئے ہم ان کے دوست کے گھر پہنچ گئے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو جب بھی ٹیسٹ کے لیے جانا ہو تو بتا دیجیے گا. وہ گاڑی سے اترے اور ہمیں دعائیں دیتے ہوئے اپنے دوست کے گھر کی جانب چل دیے. تو ہم نے انہیں آواز دیتے ہوئے کہا، سنیے. وہ پلٹے تو ہم نے کہا، اگر طبیعت ٹھیک نہ رہے تو یا تو آپ کنیز فاطمہ کے گھر چلی جائیے گا یا ہمیں فون کر لیجیے گا. وہ مسکرائے اور کہا، یہاں تنگی قفس ہے، وہاں فکر آشیانہ، نہ یہاں میرا ٹھکانہ نہ وہاں میرا ٹھکانہ. یہ کہہ کر وہ ہاتھ کے اشارے سے ہمیں خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئے. 2 دن بعد ہی ان کی بیٹی کنیز فاطمہ کا فون آیا. انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ قمر جلالوی اب اس دنیا میں نہیں رہے. ہم ان کے گھر پہنچے تو ان کے گھر پر بہت سے لوگ پہلے ہی سے جمع تھے. ہم اندر داخل ہوئے تو ہمیں یکلخت ایک آواز سنائی دی، وہ سر کھولے ہماری لاش پر دیوانہ وار آئے. وہ سر کھولے ہماری لاش پر دیوانہ وار آئے، اسی کو موت کہتے ہیں تو یا رب بار بار آئے. تھینک یو ذیشان نیازی. یہ جو اشعار میں نے لیے ہیں وہ رشک قمر اور اوج قمر سے لیے ہیں، اور 2-3 اشعار جو ہیں وہ باہر سے ہیں. وہ اشعار پڑھنا، ان اشعار کا سلیکشن کرنا کہ جن سے شیلہ بھابی آپ تو خوش ہوں گی، آپ کا تذکرہ آ گیا اس میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو پہلے شعر سلیکٹ کرنا کہ جن کو آپ مکالمے میں استعمال کر سکیں، جن سے گفتگو بن سکیں. پھر ان اشعار کو یکجا کر کے اور یا ان جملوں کو یکجا کر کے پھر ان کا ایک پیراگرافس بنا کے پھر ان کی ترتیب بدل کے پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کو ایک گفتگو میں ڈالنا. تو ٹائم تو لگتا ہے لیکن چیز بن جاتی ہے. ہم عدنان بہت شکریہ. فضل بہت شکریہ آپ کا.
کیا کہہ رہی ہیں شیلا بھابی؟ غارمن ہی صحیح، قمر صاحب سے ملاقات اچھا کروانا، بہت بہت شکریہ. آئے وہ مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، میرے مجھ سے نصیب اچھے میرے مزار کے. یوسف چودھری بہت شکریہ. یہ اصل میں بس میں لکھا ہوا دیکھا تھا یوسف چودھری، تو اس لیے میں نے استعمال نہیں کیا. تھینک یو وکیل سہیل اکبر بہت. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے جلد ملاقات ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ آپ لوگ، ویسے ایک چیز ہے، آپ لوگ میرے فیس بک پہ یا تو مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، یا میں یہ دونوں جو مکالمات ہیں وہ انڈیویجولی جو ہے وہ میں ابھی یوٹیوب پہ ڈال دوں گا. یوٹیوب پہ بھی آپ پلیز میرا چینل جوائن کیجئے. اور یوٹیوب پہ غزلیں بھی موجود ہیں، نظمیں بھی موجود ہیں، اور یہ کالم بھی میں، مکالمات بھی میں ڈال رہا ہوں اس میں. آپ لوگ اگر چاہیں کسی شاعر کو سننا تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. میں کوشش کروں گا کہ وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں. شیلا بھابی اور عمران کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس میں شرکت کی. اور بلکہ وہ میں ابھی جب پاکستان گیا تھا پچھلے سال تو شیلا بھابی اور عمران کے گھر ہی ٹھہرا تھا. اور وہ اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں قمر جلالی کو انہوں نے باقاعدہ لنچ کھلایا، لیکن مجھے بریک فاسٹ میں وہ ہمیشہ صرف 2 انڈے اور 1 چائے دیا کرتی تھی. نہیں وہ تو بہت کھلاتی نہیں، لیکن یہ میرا بریک فاسٹ ہوتا تھا. تو بہت بہت شکریہ. آپ لوگ مجھے بتائیے گا کسی بھی شاعر کے بارے میں آپ کچھ سننا چاہیں تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور آپ لوگوں کو مکالمہ پڑھ کے اور لکھ کے، اور ضروری ہے کہ ان شعراء کی کتابیں میرے پاس موجود ہوں. کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب ہوتی نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو ایک غزل سنا دوں، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. کافی ٹائم لے لیا میں نے آپ لوگوں کا، اور سب لوگ ساتھ ساتھ رہے. اور ایک غزل، اور اس میں لفظ نہیں کے بجائے میں نے لفظ نہیں استعمال کیا ہے. اور کہ منزل نہیں ہے، رستہ نہیں ہے، اب تو کچھ بھی دیکھتا نہیں ہے. شکیب جلالی پہ میں لکھ رہا ہوں نیئر بھائی. منزل نہیں ہے، رستہ نہیں ہے، اب تو کچھ بھی دکھتا نہیں ہے. خواہش اس کے ساتھ سفر کی، ساتھ جو میرے چلتا نہیں ہے. میں بھی زندہ وہ بھی زندہ، میں بھی زندہ وہ بھی زندہ، کوئی بچھڑ کر مرتا نہیں ہے. کہتا تو ہے پیار ہے مجھ سے، کہتا تو ہے پیار ہے مجھ سے، لیکن مجھ کو کہتا تو ہے پیار ہے مجھ سے، لیکن مجھ کو لگتا نہیں ہے. کہہ دیتا ہے سب کچھ مجھ سے. عاصم جی میں نے جوش مالی آبادی پہ بھی لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا. کہہ دیتا ہے سب کچھ مجھ سے، میری کچھ بھی سنتا نہیں ہے. اور پیار میں اس سے کر بیٹھا ہوں، بات تلک جو کرتا نہیں ہے. یاد کا رشتہ باقی ہے بس، اور تو کوئی رشتہ نہیں ہے. نظمیں اب بھی لکھتا ہوں میں، نظمیں اب بھی لکھتا ہوں میں، لیکن اب وہ پڑھتا نہیں ہے. نظمیں اب بھی لکھتا ہوں میں، لیکن اب وہ پڑھتا نہیں ہے. سوچ سفر کا کر تو لوں میں، سوچ سفر کا کر تو لوں میں، رستہ کوئی ملتا نہیں ہے. سوچ سفر کا کر تو لوں میں، لیکن رستہ کوئی ملتا نہیں ہے. پیار کا دعویٰ کرنے والا، پیار کا دعویٰ کرنے والا، مجھ سے ملتا جلتا نہیں ہے. میں بھی زندہ وہ بھی زندہ، کوئی بچھڑ کر مرتا نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگ اتنا دیر میرے ساتھ رہے، میں نے آپ لوگوں کو اتنا ٹائم لیا. بہت سے لوگوں کو میں نے صبح صبح جگا دیا. اور لیکن یہ ہے کہ کووڈ کا ایک وہ جو عالمیہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہماری آپس میں اب ملاقات زیادہ ہو جاتی ہے. خاص کر پاکستان میں جو آج کل ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے اور جس تعداد سے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں کووڈ کے کیس میں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، پلیز اپنا خیال رکھیں. زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے سوشل ڈسٹینسنگ کی، ماسک کی، گلوز کی. اور ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اسے ایک مذاق کے طور پہ لے رہے ہیں. تو پلیز اپنا آپ لوگ خیال رکھیے. اور
بہت شکریہ رمضان ذیشان نیازی. انشاءاللہ ضرور سناؤں گا میں. نیکسٹ ٹائم ملاقات رہے گی. اور بہت اچھی محفل رہی. ایک بار پھر سب آپ لوگوں کا شکریہ. شکیلہ رفیق جی، حمیرہ رحمان، سلیم فوز، یہ 3 ایسے نام جو بڑے شاعر یہاں پہ اور افسانہ نگار موجود ہیں. ان سب کا شکریہ. تمام دوستوں کا شکریہ. اور جس طریقے سے آپ لوگوں کو مزہ آیا اسی طرح مجھے بھی. اللہ حافظ. السلام علیکم.